بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلوات کے نشا اسلامک پر پروگرام یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا دیکھنے والے ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 کی تفسیر سنانے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آئیے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 کی تلاوت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ترجمہ ہوگا، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت ہے جس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور اس میں صبر اور نماز سے مدد چاہنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا۔ یقیناً صبر اور نماز یہ دونوں اتنے سخت ترین اعمال ہیں، اسی لیے ان کی تخصیص فرمائی گئی۔ یوں تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن اللہ سے مدد چاہنے کے لیے ان دونوں چیزوں کو کیوں بیان فرمایا گیا کہ صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تخصیص کیوں ہے صبر اور نماز کی جبکہ دیگر اعمال بھی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ دیگر اعمال ہیں ضرور، لیکن صبر اور صلاۃ ان دونوں کی ایک نرالی شان ہے، ان دونوں کے کیفیات مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر
صبر جو ہے وہ باطنی عبادات میں سب سے زیادہ سخت ترین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی عبادات میں جو سب سے زیادہ سخت ترین ہے اس کا ذکر فرما دیا، اور ظاہری عبادات میں نماز ایک سخت ترین عمل ہے۔ باطنی عبادات میں صبر اور ظاہری عبادات میں نماز، یہ دونوں سخت ترین عبادات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے باطنی عبادات سے سخت ترین ایک کو لیا صبر، اور ظاہری عبادات میں سخت ترین ایک کو لیا صلاۃ یعنی نماز۔ ان دونوں میں سے ایک ایک عبادت کو لے کر اپنی مدد حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، مدد مانگو، تو ظاہری اعتبار سے بھی تمہاری امداد ہوگی اور باطنی اعتبار سے بھی تمہاری امداد کی جائے گی۔ محترم ناظرین، صبر جو ہے وہ گناہوں پر، نفس کی لذتوں پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اس سے بچے رہنا، اجتناب کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ خواہشات نفسانی پر پورا عمل کرنے کی قدرت رکھنا اور گناہوں پر پورا عمل کرنے کی قدرت رکھنا، اس کے باوجود گناہ سے بچے رہنا، نفس کی لذتوں سے بچے رہنا، اس کا نام صبر ہے، اور یہ صبر بہت سخت ترین عمل ہے۔ ایسے ہی صلاۃ سخت ترین عمل، کیسے؟ نماز، تو فرمایا گیا فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، خشوع، خضوع، توجہ، سکون، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرنا۔ حالت نماز میں یہ ساری چیزوں کی جو ابھی میں نے گنوائے، اس کی حفاظت رکھتے ہوئے نماز کی ادائی، یہ بہت بڑا سخت ترین عمل ہے۔ ورنہ شیطان جہاں نفس کی لذتوں کی بات آئے پوری قوت لگا کر ہمیں مائل کرتا ہے۔ نماز کی حالت میں ہمیں وساوس کا شکار کر کے ہماری نمازوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، پوری قوت لگاتا ہے۔ تو ایسے عالم میں ہم اپنے نفس کی لذتوں پر قابو پاتے ہیں تو صبر کے ذریعے قابو پاتے ہیں، تو یہ صبر باطنی عبادات میں سخت ترین عمل ہوا۔ ایسے ہی ظاہری عبادات میں جہاں شیطان وسوسے ڈال کر ہمیں اخلاص سے اور للہیت سے دور کرنا چاہتا ہے، وہاں پر ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے، خشوع و خضوع کی، فرائض واجبات کی، سنن و مستحبات کی، توجہ کی، سکون کی، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے جب ہم نماز کو ادا کرتے ہیں تو یہ حفاظت بہت بڑا سخت ترین عمل ہے۔ ناظرین کرام، اب مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مدد حاصل ہوتی ہے اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے اعمال میں یہ عمل بھی داخل ہے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کو کوئی غم لاحق ہوتا تو سرکار علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے، اور نماز میں مشغول ہو کر اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے کہ دیکھو، جب کبھی اے میرے امتیوں تم پر غم کے بادل منڈلانے لگے،
جب کبھی تم غم و الم میں گرفتار ہو جاؤ تو اس گرفتاری سے چھٹکارے کے لیے نماز ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا کہ تم نماز میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مصائب سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، تمہیں مصیبتوں سے بچا لے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک گھر میں چور نے چوری کی، اور جو ہی وہ صاحب خانہ نے چور کو دیکھ لیا کہ چوری کر رہا ہے کوئی، فوراً اسے پکڑنے کو دوڑے، تو وہ نکل کر بھاگنے لگا۔ صاحب خانہ نے بستی والوں کو آواز دیا، بستی والے بھی اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور اس چور کے پیچھے تعاقب کرنے لگے۔ وہ چور آگے آگے دوڑتا ہے اور سارے لوگ پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے اس چور نے دیکھا کہ بھری رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہے۔ پہلے ہوا کرتا تھا کہ مسجدوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے تھے، کھلے رہتے تھے۔ رات کے وقت کسی بھی وقت کوئی نماز پڑھنا چاہتا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ چور مسجد کا دروازہ کھلا دیکھ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور فوراً رکعت باندھ کر نماز کی نقل کرنے لگا، اور اس کے پیچھے جو بستی والے آ رہے تھے تعاقب کرتے ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ ادھر ادھر اس کی تلاش میں نکلے اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد میں آ کر دیکھنے والوں میں اختلاف رائے ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی چور معلوم ہوتا ہے، یہی چور معلوم ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے تردید کی اور کہا کہ بھئی یہ چور کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نمازی معلوم ہوتا ہے، اللہ کا بڑا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے اتنی رات سارے لوگ سو رہے ہیں، لیکن اتنی رات دیر گئے، یہ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہے، یہ چور نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے وہ لوگ پلٹ گئے اور وہ لوگ واپس ہو گئے۔ چور ان لوگوں کی طرف سے ہونے والے تنبیہ سے اور ان کی طرف سے ہونے والی مار پیٹ سے بچ گیا۔ اس واقعے کو رکھ کر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک چور نے نماز کی نقل کی، اور نقل کرنے کی وجہ سے وہ دنیا کی مصیبت سے بچ گیا۔ نقل کیا اس نے اور دنیا کی مصیبت سے بچ گیا۔ اور اگر کوئی مومن اپنے دل میں ایمان کی دولت لیے نماز کی نقل نہیں بلکہ اصل نماز پڑھنے والا ہو جائے تو وہ آخرت کی مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہنے کے لیے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ آئیے اس کے آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، ہم اور آپ پڑھنے اور سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ رب العزت نے حیات شہداء کا ذکر فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے اسے مردہ کہنے سے منع کیا گیا، اور فرمایا گیا لا تقولو، کہ مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ مردہ کہنے پر اللہ نے پابندی لگا دی۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ سمجھو بھی مت، یعنی یہاں مردہ کہنے پر پابندی لگائی گئی اور وہاں مردہ سمجھنے پر بھی پابندی لگائی گئی۔ فرمایا گیا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو شہداء کرام کی حیات کا اعلان ہو رہا ہے اس آیت میں۔ محترم ناظرین، شہداء کرام وہ بلند مقام اور مرتبے والے اللہ کے بندے ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اور یہ آیت ان مقدس شہداء کرام کے شان میں نازل ہوئی جو بدر کی لڑائی میں، بدر کے معرکے میں شہید ہوئے۔ وہ شہداء بدر جن کی تعداد تھی کل 14 تھے، وہ جن میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار صحابہ تھے۔ 6 مہاجرین صحابہ اور 8 انصار صحابہ، یہ 14 صحابہ کرام جو بدر کے معرکے میں شہید ہوئے، ان کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جبکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ لوگ مارے گئے، یہ مر چکے ہیں، تو ان پر جو لوگ بحث کر رہے تھے، ان پر جو لوگ تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ لوگ مر چکے ہیں، ان کی سانسوں کے سلسلے کا تار ٹوٹ چکا ہے اور یہ زندگی سے محروم ہو چکے ہیں، اس قسم کی جب باتیں ہو رہی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں ایسا ہرگز مت کہو کہ یہ مر چکے ہیں، بلکہ یہ تو زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کا اعلان فرمایا اور ان کی شان و عظمت کو بڑھایا، اور یہ بدر کے معرکے میں شہید ہونے والے ہی 14 صحابہ مراد نہیں ہے، بلکہ قیامت تک راہ خدا میں جتنے اللہ والے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے، وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ برزخی حیات کے ساتھ زندہ تو سبھی رہیں گے، تو اس میں شہداء کرام کی تخصیص کیوں کہ وہ زندہ ہیں؟ زندہ تو سبھی رہیں گے۔ یہاں پر اس کا جواب اس طرح میں دینے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی انتقال کے بعد یا شہادت کے بعد یا طبعی موت کے بعد ہر ایک کو زندہ کرے گا۔ برزخی حیات سب کو ملے گی، لیکن برزخی حیات میں بھی سب کے سب برابر کے حیات والے نہیں ہوں گے، بلکہ برزخی حیات میں اللہ تبارک و تعالی شہداء کرام کو اپنا خصوصی قرب عطا فرمائے گا۔ برزخی حیات تو سب کو ملے گی، لیکن ان میں شہداء کرام کی زندگی اور ان کی حیات کا اعلان اس لیے کیا گیا کہ شہداء کرام کی حیات سب سے ممتاز ہوگی، اور وہ امتیازی شان ان کی یہ ہوگی کہ برزخی حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص سے وہ مالا مال کیے جائیں گے، اور یہ قرب خاص ہر برزخی حیات رکھنے والے کو میسر نہیں ہوگا۔ یہ خصوصیت ہے شہداء کرام کی۔ محترم ناظرین کرام، حدیث پاک میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کرام کی روحیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی، ان کی روحیں سبز پرندوں میں اڑا کریں گی۔ سبز پرندوں کے قالب میں وہ روحیں اڑا کریں گی، سبز پرندوں کے اندر وہ روحیں ڈالی جائیں گی، اور وہ پرندے جنت کے باغات میں اڑا کریں گے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سیر کریں گے وہ، اور جنت کے میوے کھائیں گے،
اور جنت کی نعمتیں ان پر پیش کی جائیں گی، وہ جنتی نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے، سرفراز ہوں گے اور جنتی نعمتوں سے مالا مال کیے جائیں گے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے ان کو، یہ ہر برزخی حیات والے کو یہ ملنے والا نہیں ہے کہ سبز پرندوں میں وہ اڑا کریں گے جی، اور ان کو نعمتیں عطا کی جائیں گی، ان کو قرب خاص عطا کیا جائے گا۔ یہ سب کے لیے نہیں ہوگا، یہ خاص شہداء کے لیے ہوگا۔ اور شہداء کرام جب شہادت پا جائیں گے تو ان کو برزخی حیات ملے گی، تو دوسرے برزخی حیات والوں سے ان کو اور ایک اعتبار سے ممتاز کیا جائے گا۔ وہ اعتبار یہ ہوگا کہ ہر انتقال کر جانے والے کا عمل کا سلسلہ، عمل کے ثواب کو بڑھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ان کے عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، ان کے ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، ان کے ثواب کو بڑھانے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن شہداء کرام جو ہوں گے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ ان کی امتیازی شان ہوگی، دیگر برزخی حیات والوں سے ممتاز ہوں گے۔ سب کے لیے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ثواب کا سلسلہ ہی نہیں بلکہ ثواب کے بڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ محترم ناظرین اکرام، دراصل یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک موت و حیات کا معنی کچھ اور ہے۔ موت اور حیات جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے نزدیک اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور اللہ کے نزدیک موت و حیات کی تعریف اور ہے۔ ہمارے نزدیک مردہ وہ ہے جس کی نبض نہ چلتی ہو، ہمارے نزدیک مردہ وہ ہے جس کی سانسوں کا ڈور ٹوٹ چکا ہو جی۔ لیکن اللہ کے نزدیک مردہ کون ہے؟ اللہ کے نزدیک مردہ وہ ہے جس کا دل مردہ ہو گیا ہو۔ اور ہمارے نزدیک زندہ کون ہے؟ ہمارے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی نفس چل رہی ہو، جس کی سانسوں کا ڈور ٹوٹا نہ ہو بلکہ جاری ہو، جو سانس لیتا ہو، وہ ہمارے نزدیک زندہ۔ اور اللہ کے نزدیک زندہ کون؟ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے۔ جس کا دل مردہ وہ اللہ کے نزدیک مردہ، جس کا دل زندہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ۔ دراصل موت و حیات کا معنی اور مطلب ہمارے نزدیک اور ہے، اللہ کے نزدیک اور ہے، اللہ والوں کے نزدیک اور ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ دین کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، سرکار کے دامن سے وابستہ ہونا نہیں چاہتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مردے ہیں، آپ کی نہیں سنیں گے۔ حالانکہ سرکار جن کو سنا رہے تھے وہ سانس لینے والے تھے، وہ کھانے پینے والے تھے، وہ چلنے پھرنے والے تھے، ان کے ابدان میں حرکتیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو موتا کہا، مردہ کہا۔ اور یہاں شہداء کرام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، انہیں زندہ کہتا ہے حالانکہ ان کی سانس نہیں چلتی۔ اسی لیے کسی سرکار کے چاہنے والے نے کہا کہ حیات نام نہیں صرف سانس لینے کا، حیات نام نہیں صرف سانس لینے کا، نبی کے عشق میں مرنا ہی زندگانی ہے۔ جس کا دل مردہ وہ اللہ کے نزدیک مردہ، جس کا دل زندہ حقیقت میں وہ زندہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور شہداء کرام
حقیقت میں زندگی پانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے قریب بڑے قرب خاص کے مقامات عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ سے عرض کرنا یہ ہے کہ جو شہادت پائے بغیر میدان جنگ میں خاک و خون میں تڑپ کر جان دینے کی بجائے طبعی موت نے ان کو آ کر اس دنیا سے اٹھا لیا ہو، ایسے لوگ شہادت کے درجے سے محروم ہو گئے، ایسی بات نہیں۔ اگر کسی کے دل میں شہادت کا درجہ پانے کا ذوق ہو، اس کو چاہیے کہ روزانہ موت کو یاد کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ 24 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس یاد کرنے والے کو، موت کی یاد کرنے والے کو شہداء کرام کے ساتھ اٹھائے گا اور ان کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا کرم ہے کہ خالق کائنات روزانہ موت کو یاد کرنے والے پر مہربان ہے اور اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرما رہا ہے۔ آئیے حیات شہداء کی بات ہونے کے بعد ہم آگے کی آیات پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے ان دو آیات کے بارے میں ہم کچھ سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی کسی کو آزماتا ہے تو وہ بندہ آزمائش میں پورا اترے گا یا نہیں اترے گا، یہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ تو جب پہلے سے ہی اللہ کو معلوم ہے تو پھر اس کو آزمائش میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آزمائش میں ڈالنے کی وجہ اللہ کو معلوم کرنا نہیں ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ کسی بندے کو آزمائش میں ڈالا جائے تاکہ وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا یہ دوسروں کو بتایا جائے۔ اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ وہ بندہ کیسا اترے گا، کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا، وہ بندہ آزمائش میں پورا اترے گا کہ نہیں اترے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آزماتا اس لیے ہے کہ دوسروں کو بتانا ہے کہ یہ بندہ ثابت قدمی سے رہتا ہے یا پھر اس کے پائے استقامت میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمائش پہ ڈالتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ آزمائش کے طریقے ہیں، آزمائش کی راہیں ہیں،
کن کن راہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے؟ فرمایا گیا من الخوف، خوف دے کر آزماتا ہے، والجو، بھوک سے آزماتا ہے، ونقص من الاموال، اور مالوں کے نقصان سے آزماتا ہے، والانفس، اور جانوں کے نقصان سے آزماتا ہے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے آزماتا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ ان تمام آزمائشوں میں پورا اتر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورا اترنے والے تک اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے خوشخبری سنا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو خوشخبری سنا دو، ایک بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنا دو۔ اور وہ بڑا انعام کیا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جی، کہ ان کو خوشخبری سنا دو، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خالق کائنات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والے ہر مرحلے میں صبر کرتے ہیں، اور خالق کائنات ان کو پھلوں کے ذریعے آزماتا ہے، مالوں کے ذریعے آزماتا ہے، جانوں کے ذریعے آزماتا ہے، بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، خوف کے ذریعے آزماتا ہے۔ جب وہ ساری آزمائشوں میں پورے اتر جاتے ہیں تو اپنی معیت کی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین اور وبشر الصابرین، ان دونوں آیات کو پیش نظر رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے یہ معیت خداوندی کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور اللہ کی معیت یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ محترم ناظرین، آئیے آخر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جن جن چیزوں سے آزمایا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کے معنی اور مطالب کیا ہے۔ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی جب بھوک کے ذریعے آزماتا ہے تو یہ بھوک کیا ہے؟ فرمایا گیا وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں کہ بندہ خوف کے ذریعے جب آزمایا جائے تو ایسا تو نہیں کہ کوئی شکایت کر بیٹھے گا، اگر شکایت کرے گا ناکام ہو جائے گا آزمائش میں، اور اگر صبر کرے گا، اگر شکر کرے گا تو پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ بھوک کے ذریعے آزماتا ہے مطلب ماہ رمضان کے روزوں کی سختیوں سے گزار کر آزماتا ہے۔ مال کی کمی کے ذریعے آزمائے گا مطلب ان پر زکوٰۃ کے احکام نافذ کر کے آزماتا ہے کہ یہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کا مقررہ مال نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے۔ جانوں کی کمی سے آزماتا ہے مطلب مرض میں مبتلا کر کے ان کو موت دیتا ہے، اس ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ پھلوں کی کمی سے آزماتا ہے مطلب اولاد کو موت دے کر آزماتا ہے کہ اولاد کی موت پر ماں باپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان سے، کیا شکایت کے الفاظ کہتے ہیں یا پھر صبر کے الفاظ کہتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک آئی، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فرشتوں جاؤ اور جس گھر کے بچے کو میں نے موت دی ہے اس بچے کے گھر کو جاؤ اور دیکھو کہ
اس بچے کا باپ کیا بول رہا ہے۔ تو فرشتے اس بچے کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا باپ کیا بول رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے۔ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، اس بچے کے باپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے، اے فرشتو، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، ایک محل بنا دو، اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ اس بندے نے اپنے بچے کی موت پر مجھ سے شکایت نہیں کی، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اس نے صبر کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آسمان سے گرایا جانا گوارا ہے، یعنی آسمان سے مجھے گرا دیا جائے اور میں آسمان سے زمین پر گر جاؤں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی نا، یہ بہت تکلیف کی بات ہوئی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان سے گرا دیا جائے مجھے یہ گوارا ہے، لیکن گوارا نہیں ہے تو کیا گوارا نہیں ہے؟ میں اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر پر شکوہ کروں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ کاش ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا، کاش ویسا نہ ہوتا تو اچھا تھا، ایسا بولنا میرے نزدیک آسمان سے گرائے جانے سے بھی زیادہ برا ہے، آسمان سے گرائے جانے سے زیادہ میرے نزدیک وہ تکلیف دہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہے اللہ کے خاص بندوں کی حالت کہ وہ اپنی زبان پر ہرگز شکوہ نہیں لاتے، اور یہی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کو آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ قناعت کو لازم کر لو، لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ قناعت یعنی خرچ کرنے میں کفایت شعاری، مال خرچ کرنے میں کفایت شعاری، سوچ سمجھ کر مال خرچ کرنا، بے دریغ مال خرچ نہیں کرنا۔ خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ بے جا خرچ کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی بے جا اسراف سے محفوظ فرمائے۔ یعنی اگر شادی بیاہ کے موقع پر کوئی خرچ لازماً ہے تو ضرور خرچ کریں، لیکن جو خرچ کرنا لازم نہیں ہے، بیجا ہے، اگر نہ بھی خرچ کریں تو شادی بڑے خوشگوار ماحول میں ہو سکتی ہے۔ تو ایسے بیجا خرچ کرنے سے آدمی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اگر خرچ کرنے میں کفایت شعاری قناعت کو استعمال کرے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قناعت کرنے والا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے گا اور وہ مستغنی رہے گا لوگوں سے۔ آگے فرمایا گیا کہ فرض ادا کرنے سے آدمی اپنا شمار عابدوں میں کر لے گا، اللہ کی عبادت کرنے والے بندے، عبادت گزار بندے، ان میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے جو قناعت سے کام لے گا اس کا اجر بتایا گیا کہ وہ لوگوں سے مستغنی رہے گا، اور جو عبادت کرے گا اس کا انجام بتایا گیا کہ اس کو عابدوں میں شمار کیا جائے گا، جو نعمتیں عابدوں کے لیے مقرر ہیں وہ دی جائیں گی۔
اس کے بعد آزمائش سے گزرتے وقت صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کے بارے میں فرمایا آقا نے. اور یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مقرر کر کے نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو آزمائش میں جو صبر کرتے ہیں ان کو بھی یہ مقررہ اجر و ثواب ملے گا، نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قناعت کرنے والوں کو یہ مقررہ اجر ملے گا، عبادت کرنے والوں کو یہ مقررہ اجر ملے گا، اور آزمائش میں صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا. آئیے اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کیا فرماتا ہے ہم اور آپ سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس، بڑا خبردار ہے. بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اور تمہارا معبود خدا واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 کے ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو سننے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اس میں پہلے صفا و مروہ کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا. صفا اور مروہ مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں جن کا نام صفا اور مروہ ہے، اور جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کے 2 دروازے رکھے ہیں، ایک دروازے کا نام صفا، ایک دروازے کا نام مروہ ہے. بہرحال صفا و مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں
ان پہاڑیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، خالق کائنات اس ارشاد فرمانے کے پیچھے مقصد یہ رکھتا ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے، ان بندوں کو جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے کی سعادت بخشی اللہ کے حکم سے کہ حج و عمرہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ کے فرمان پر ارشاد فرمایا۔ جب مسلمان حج اور عمرہ کرنا چاہتے تھے تو انہیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا پسند نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں مشرکین نے صفا پر ایک بت رکھ دیا تھا اور مروہ پر ایک بت رکھ دیا تھا۔ ان دو پہاڑیوں پر ایک ایک بت رکھے تھے وہ، اور ان بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو مسلمان صحیح کرنے کے لیے فکر مند ہوئے، مسلمان صحیح کرنے کے لیے کترانے لگے کہ ہم کیسے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں، جبکہ مشرکین یہاں پرستش کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صفا اور مروہ کی عظمت بیان کی تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو مشرکین کا وہ عمل ہے پرستش کا وہ نکل جائے اور وہ کراہت نکل جائے، اور صفا و مروہ دو پہاڑیوں کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک عظمت اور اس کی عزت بیٹھ جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کچھ گناہ نہیں ان لوگوں کو جو حج اور عمرہ کرنے والے ہیں اس کے درمیان صحیح کریں، جبکہ مسلمان اسے گناہ سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایقان عطا فرمایا اور ان کے دلوں میں صفا و مروہ کی محبت اور عظمت ڈال دی تاکہ مسلمان بے فکری کے ساتھ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے سے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے بڑے ثواب کی بات ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صفا اور مروہ ایسی عظمت والی پہاڑیاں ہیں کہ ان پہاڑیوں پر اور ان کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بارگاہ رب العالمین میں وہ دعائیں مقبول ہو جایا کرتی ہیں۔ صفا و مروہ کے بارے میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما کر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیاں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آیات میں رد و بدل کیا کرتے تھے۔ یعنی توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رجم کے احکام بیان فرمائے، جو تحویل قبلہ کے بارے میں
جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ذوالقبلتین ہوں گے، اس کا ذکر فرمایا توریت میں، اور حلال و حرام کے بارے میں جو احکامات اللہ نے فرمائے توریت میں، ان ساری باتوں کو وہ چھپاتے ہیں، اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صورت کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن سیرت کے بارے میں جو فرمایا، اس کو بھی چھپایا کرتے تھے یہود کے علماء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چھپانے والے علماء یہود کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں حق کی بات کو، کھلی نشانیوں کو، ہدایت والی باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ لعنت سے مراد رحمت الہی سے دوری۔ کسی پر لعنت ہے کہنے کا مطلب کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور یہاں رحمت سے دور کرنے والا خود اللہ ہے۔ اللہ خود لعنت بھیج رہا ہے تو اب وہ کیسے رحمت والا ہو سکتا ہے، کیسے اس پر رحمت ہو سکتی ہے؟ تو علماء یہود کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ نعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ دیگر احکام کو بھی چھپایا کرتے تھے۔ اللہ نے لعنت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، مطلب ملائکہ کی بھی ان پر لعنت ہے، اور مومنین کی بھی ان پر لعنت ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو باز آ جاتے ہیں اپنی ان سرکشیوں سے، اپنی ان نافرمانیوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ آگے خالق کائنات فرماتا ہے ان الذین کفروا، یہ کفر کیا ہے؟ یہ کفر حق کی باتوں کو چھپانا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے۔ وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو حق کو چھپائے اور دنیا سے چلے گئے۔ جو حق کو چھپانے کے بعد دنیا میں رہے، ان کے لیے مہلت ہے، ان کے لیے توبہ کا موقع ہے، لیکن جو حق کو چھپا کر دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اب ان پر رحم و کرم کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ ماتو، وہ مر گئے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنت ہے، والملائکتی، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے مومنوں کی لعنت ہے ان پر، سارے لوگوں کی لعنت۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ اب یہ رحمت سے دوری، یہ لعنت کم ہونے والی نہیں ہے، وہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، اور کبھی ان پر لعنت کو کم نہیں کیا جائے گا، مسلسل ان پر لعنت ہوتی رہے گی اور وہ لعنتی ہوتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، اس لعنت کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ دیکھیے، لعنت کا اصول یہ ہے کہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ ایک لعنت کرنے والا اور ایک وہ جس پر لعنت کی جا رہی ہو۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی لعنت کرنے والا لعنت کر رہا ہے لیکن جس پر لعنت کی جا رہی ہے وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ لعنت پلٹ کر آتی ہے اور جو لعنت بھیج رہا ہے اس پر آ کر لگ جاتی ہے، یعنی لعنت بھیجنے والا لعنتی ہو جاتا ہے، کیونکہ جس پر لعنت بھیجی گئی وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، وہ سچا آدمی ہے، تو پلٹ کر
لعنت بھیجنے والے پر لعنت آ کر لگ جاتی ہے۔ اور یہاں ایک دوسری بات آئی، اور وہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک لعنت بھیجنے والا ہے، وہ دوسرے پر لعنت بھیج رہا ہے، اور جس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو ابھی آپ نے فقہ کا مسئلہ سنا کہ وہ لعنت پلٹ کر لعنت بھیجنے والے پر آ جاتی ہے، اور اگر لعنت بھیجنے والا بھی سچا آدمی ہے، وہ مستحق لعنت یہ بھی نہیں ہے جو لعنت بھیج رہا ہے، یہ بھی سچا آدمی ہے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے لعنت بھیجتا ہوگا، ایسی صورت میں دونوں بھی لعنت کے مستحق نہیں ہوئے۔ جس پر بھیجا جا رہا ہے لعنت وہ بھی مستحق نہیں ہے لعنت کا، اور جو بھیج رہا ہے لعنت وہ بھی لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں دونوں بھی لعنت کے مستحق نہیں ہے، تو پھر یہ لعنت جائے کدھر؟ یہ لعنت کدھر جائے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لعنت سیدھے نکل کر جاتی ہے ان علماء یہود پر لگ جاتی ہے جو علماء یہود سرکار علیہ السلام کی نعت اور آپ کے اوصاف کو توریت میں چھپانے کا گناہ کرتے تھے۔ تو قیامت تک ایسی لعنتیں قیامت تک علماء یہود پر پڑتی رہیں گی، اور جس قدر لعنت پڑتی رہے گی وہ سرکار علیہ السلام سے حسد کرنے والے علماء یہود لعنتی ہوتے رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم